معزز حاضرین و سامعین، بھائیو، عزیز دوستو، عزت مابی فتمہ ماں بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ 11ویں شریف اور جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ جو بھی احباب تشریف لے آئے ہیں، محبت، عقیدت اور خلوص اور پیار کے ساتھ بھائی بہنیں اللہ کے گھر میں تشریف رکھیں، جتنی گھڑیاں، جتنے لمحات خدائے بزرگ و برتر نے آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، افراتفری اور نفسا نفسی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان لمحات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ تلاوت قرآن عظیم چند آیات سے اس کا محفل کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھی بھی تشریف لاتے رہیں گے اور اپنے اپنے باری پر وہ اپنا حصہ ملاتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ چونکہ نماز بالکل قریب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ہم موقع دیں اور اپنے میسیج اور نعت کی صورت میں یا جس انداز سے بھی، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ گفت اور لاہور کے ساتھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حاجی ارشاد احمد صاحب ایک ملنسار اور یہ سب سے بڑا کمال یہ ہے حضرت، آپ تو خیر زہر دنیا دیکھی آپ نے کہ جی ہاں ساتھ حج کے تو ساتھ، ہاں آپ کے بھی ساتھ، وہ تو ایک الگ ہمارا ہے کہ ہمارا ان کا ساتھ تھا۔ میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، جن کو بھی میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ آدمی مسکین آدمی، غریب آدمی ہے، اس کا ایک کچھ پھٹے پڑے کپڑے ہیں تو ہر بندے سے آج سے ملے گا،
لیکن ایک آدمی اتنا امیر آدمی ہو، اتنا مالدار ہو، اتنا کچھ دیا ہو اور پھر اس کے اندر عاجزی ہو، یہ ہے اللہ کا خاص کرم۔ یہ کہ اللہ یہ ان کے اندر کمال موجود تھا۔ حاجی ارشاد احمد صاحب علیہ رحمت و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندی اس کی فرمائے۔ تو انشاءاللہ ساتھی تشریف لاتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف آگے آ جائیں، حاجی صاحب یہاں آگے آ جائیں، ماشاءاللہ ہمارے مہمان ہیں اور بین الاقوامی شہرت کے حامل نعت خوانی کہیں گے، اور جنہوں نے قوالی کو بر صغیر میں متعارف کرایا۔ بر صغیر میں قوالی کو ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت، اتنا سوچ بھی اتنی محدود سی تھی ہماری اتنی، لیکن اس وقت بھی سنا کرتے تھے تاجدار حرم، وہ حاجی غلام فرید صابری صاحب کی آواز ملی تھی، مقبول صابری صاحب کی۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ تو نہیں ہے لیکن ان کی یادگار ہی ہے، ان کے بھائی ہیں یہ محمود صابری صاحب، یہ تشریف فرما ہے، حاجی غلام فرید صابری مقبول صابری صاحب کے بھائی۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کلام پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور آپ انشاءاللہ واپس ایک بار پھر بہت پیچھے چلے جائیں گے، آپ کو یاد آئے گی۔ مختصر لمبا نہیں ہے، تو میں بجائے اس کی اور لمبی باتیں کروں، میں فوری طور پر کیوں ڈاکٹر صاحب نے تشریف لے جانا ہے۔ ابھی آپ نے ان کے اسٹوڈنٹ کو سنا، اب ٹیچر کو سنیں اور ہم سب کے استاد کو سنیں۔ تو ہر لحاظ سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تقریر کے لحاظ سے، تحریر کے لحاظ سے بہت کام کر رہے ہیں، پریزن میں بھی کام کر رہے ہیں، ڈیٹینشن سینٹر میں بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ واحد عالم دین ہیں جنہوں نے ڈیٹینشن سینٹر میں نعرہ حیدری لگوایا ہے، اور وہاں پر گونجی تھی، جیل گونج رہی تھی نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی پر۔ اب ظاہر ہے میں نے پہلے کئی بار عرض کیا، کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ سارے کے جیل میں آنے والے بریلوی ہوں گے یا سارے پاکستانی کشمیر کے ہوں گے، مختلف، لیکن انہوں نے ایسا ان کو تبلیغ کی کہ ہر بندے کی زبان سے نکلا یا علی و یا رسول اللہ، میلاد پاک کا اہتمام کیا انہوں نے۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری مسجد میں پڑھا رہے ہیں، ٹیچر ہیں ہماری مسجد کی کلاس کے۔ تشریف لاتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد راشد زیاں نعیمی صاحب، آپ کی مرضی جتنا مرضی بیان کریں، ان پر چھوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا نبی اللہ۔ Qari Sahab earlier mentioned that I am involved with many mosques. I wish that was true. I have no time. The amount of work, by the grace of Allah, I am doing, I myself cannot work it out how that happens. One full-time job, one part-time job, and then many other jobs. Alhamdulillah. You must be very rich man, sir. I am rich. I am rich. I have never gone to sleep without a piece of bread. Alhamdulillah. There are people who have nothing to eat, nothing to drink. They don't have even drinking water available. So if I look at them, I am really rich, alhamdulillah. And richness is not from the wealth. Richness is from heart. Al-ghina, ghina al-qalb. Someone can be very rich, but nobody benefits from his wealth. Of no use. We were talking about Haji Irshad Sahab Marhum. He was rich and he was helping. That wealth
inshallah, will help him even in the grave. Wherever he is spent and invested, for the sake of Allah. My voice is affected. Last week I had very bad sore throat, and also day before yesterday my mother's elder sister passed away in Karachi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. That also has left a serious impact on us as family members. So for this I don't have to ask the permission of Qari Sahab to ask you to do dua for her, as it is our duty to pray for one another. Javed Bhai, his wife passed away. We all inshallah remember in our prayers all those people who are no more with us anymore here in this world, but they are in a better world, a world which was witnessed and seen by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with naked eyes. No one had seen it before, and no one will see it again. Living in this world, impossible. This is the miracle and mu'jiza of our Nabi sallallahu alaihi wasallam. So we have to inshallah pray for one another. In next 5 minutes, what I can tell you in the light of the very first revelation of the Quran, which is Suratul Alaq. Beautiful surah. Not very many people know that this is the first revelation of the Quran. Quran is started with this surah. Not with Suratul Fatiha, because it is in the beginning. We learn few things, good inshallah. So, this is the first surah of the Quran. Suratul Alaq, in the last juz of the Quran. And the message was, read. When did it happen? Same night tonight. Our Nabi, this night is famous for three things. Ba'athat of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He became, or not became, he announced his prophethood and received the first formal message from Allah on 27th of Rajab. And he traveled beyond understanding of man. As I said to you, it never happened before and it will not happen again. A man, a human being, but that is not an ordinary human being, as some people will teach and preach and propagate. Unfortunately, Sayyidul Bashar, Sabab-e-Kainat, the reason of creation, he is Muhammad the praiseworthy sallallahu alaihi wasallam. And Isra and Miraj, this journey, was also something to teach until the last person who takes birth before the day of judgment. To tell them one thing, don't think Muhammad the praiseworthy sallallahu alaihi wasallam to be an ordinary person, to be someone like you. Forget about you yourself. Even no Nabi is like him. Even no prophet can match him. There is no match of him in this world. He is unique. And he is the leader and the master of all the great prophets from Adam to Isa alayhimus salam. And that's why he was offered the musalla of the leadership. Who were the people following him? Not you and me. It wasn't an ordinary salah for ordinary people. It was the cream of the creation, the best of both worlds. Those people
they were the followers. And who was the Imam? Imamul Anbiya, Sayyidul Mursaleen, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And this was an answer of the dua of all the prophets. They wanted this to happen. Oh Allah, give us a chance. Oh Allah, have mercy on us. Give us an opportunity so that Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the best of the creation, lead us to connect with yourself. So Allah subhanahu wa ta'ala put the seal of confirmation that yes, he is the leader of all the prophets and all the messengers. So this is one of the aspect of Al-Isra wal-Miraj. Also, this night, tonight of 27th of Rajab, what I see from my personal perception, my humble understanding, this night is also the anniversary. Anniversary of what? Not someone's wedding. It's not someone's passing away. We can have anniversaries. Anniversaries are not forbidden in Islam. If something important happens in your life, like your birth, your death, your wedding, your graduation, celebration, you can have them. Allah has got no problem with it. But do it in the way Nabi sallallahu alaihi wasallam has told us to do. So this is the night of the anniversary of an amazing gift which was indicated in the speech of young brother Danish, the gift of Salah. Because this is the night of Isra, 27th of Rajab, which is tonight, when very first time Allah prescribed these 5 daily prayers. What prayers do? If you link with the journey of Al-Isra wal-Miraj, you would see 3 phases of the journey of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He started from where? Haram of Makkah. It is mentioned he was resting or maybe sleeping. Jibreel comes. He doesn't wake him up by touching. He doesn't call the name of Prophet, Ya Rasulullah, get up. You are being called. He could have said this. But look at the adab. Look at the relationship between the status of Sayyidul Malaika Jibreel and the Sayyidul Anbiya Nabi sallallahu alayhi wasallam. He touches the feet of the Prophet with his eyebrows. And Nabi sallallahu alayhi wasallam describes, I felt the coolness of Jibreel on my feet. I woke up. Then he said, Ya Rasulullah, you are invited. Journey starts. Miracles after miracles. It's not just one miracle. The whole journey is full of miracles. I have no time to go into detail. So then first station is Masjid Al-Aqsa in Jerusalem, where Nabi sallallahu alaihi wasallam leads all the prophets, all the messengers, from A to Z in the Salah. You heard that? Then the next station is also mentioned earlier on by Danish, Sidratul Muntaha. And that is the intiha of the Jibreel. Jibreel cannot go further. It's a deadline. And he said, if I go further, my wings will burn. I cannot afford, Ya Rasulullah, to go further. It's a secret world. No one knows what is behind this curtain. This journey you have to travel for yourself, Ya Rasulullah. And there was nothing but anwar and tajalliyat and the lights of the existence of Allah. Nurus samawati wal ard. World of light. Arsh of Allah. Kursi of Allah. And Allah Himself. One-to-one meeting. Allah. 3 phases. Yeah?
up to Masjid al-Aqsa, up to Sidratul Muntaha, and up to how close to Allah? Qaba Qawsayn. As arrow is away from the bow. That's the distance between Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we pray 5 times a day, 3 important stages of our salah, which is qiyam. You stand before Allah, holding your hands for adab of Allah. Have you ever thought about it? Who are you standing before? Why your hands are supposed to be like this? What for? This is first posture of our prayers. Then what happens? We bow down. And this state is called ruku. Ruku. Bending down. Haven't you noticed how Japanese greet each other, one another? Bowing down to one another. What is this bowing down? 2 indication in this bowing down and ruku. Love and fear of Allah, which is basic ingredient of achieving taqwa. And last but not the least is your sujood. When you put down your head before Allah subhanahu wa ta'ala, all the dirt and dust, all the good and bad, all the arrogance and humbleness, where did it start from? Hey, you submit to Allah. Allah, I can be very proud sometimes, but it is the time to show my humility to you. I put my head down to you, Allah. I rub my forehead on the earth for you, Allah. I give up myself for your sake, O Allah. And this is what Surah Al-Alaq I mentioned to you ends at. Wasjud waqtarib. Bow down, come closer to me. Sajda karo, mere qareeb ho jao. Do sujood, and you will find me near to yourself. This is our Mi'raj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa माशाल्लाह, जिस तरह उरूज पे तकरीर जाए और ख़त्म हो जाए, ये तो हर बंदे का कमाल नहीं होता है, जिससे अल्लाह ताला मौका दे और शर्फ अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी बुलंदियों पर जाकर एकदम नीचे ले आए। कहाँ है सिदरा हुजूर जानते हैं। मौके के मुताबिक और मौजू के मुताबिक कलाम पेश किया आतिफ कादरी साहब ने। हमारे पास हमारे मेहमान हैं, बुजुर्ग हैं और बड़े बुजुर्गों की यादगार हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि दुनिया इस्लाम में कवाली के ज़रिए कवाली को मुतारफ़ कराने वाले पाकिस्तान के नामवर कवाल, जिनको आप बचपन में सुनते रहे, और मशहूर कवाली ताजदार हरम हाजी गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी अलैहि रहमत और रिदवान के दराजात को बुलंदी नसीब फरमाए। उनके साहबजादे भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सरवत साहब, उनके भाई महमूद साबरी साहब तशरीफ़ फरमा है। तो हम चाहते हैं कि उनकी तशरीफ़ आवरी से हम फ़ायदा उठाएँ और हाजी गुलाम फरीद साबरी की झलक देख लें। तो बुजुर्ग हैं, लंबा कलाम तो नहीं पढ़ेंगे, मुख्तसर कलाम पेश फरमाएंगे। मुहतरम जनाब महमूद साबरी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुहानी रात थी और पुरसुकून ज़माना था। सुहानी रात, आज की रात
پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا۔ صلوات انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانا تھا، سرلا مکان سے طلب ہوئی، طلب ہوئی سرلا مکان سے، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکان سے مکان سے، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے پیروں کی جنبش خاک پر، قبل توجہ ہے شیر بار میں نہیں ہے، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ خدا کے دوست میرے نبی ہے بہار نور ظہور کی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، کشف الدجا بجمالہ، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے خیر الورا صدر التقا نجم الہدا نور العلا شمس الضحا بدر الدجا، یعنی محمد مصطفیٰ، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، کشف الدجا بجمالہ، نہ بادل کی قطرہ فشانی، نہ موجوں میں دریا، نہ دریا میں پانی، نہ بادل کی قطرہ فشانی، نہ موجوں میں دریا، نہ دریا میں پانی، نہ آدم نہ حوا، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، نہ توریت و انجیل و قرآن اترتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، یہ انہی کے دم سے ہے روشنی، کشف الدجا بجمالہ، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ جہان سارا چمک اٹھا، کہ جہان سارا چمک اٹھا، حسنت جمیع خصالہ، کہ جہان سارا چمک اٹھا، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدا پاک نے خود کہا، کہ خدا پاک نے خود کہا، صلو علیہ وآلہ، کہ خدا پاک نے خود کہا، صلو علیہ وآلہ، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ،
صلو علیہ وآلہ. میرا دین عنبر وارسی، میرا دین عنبر وارسی، بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ. محترم محمود صابری صاحب جو بھائی ہیں حاجی غلام فرید صابری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمود صابری رحمۃ اللہ علیہ کے، ماشاءاللہ یاد تازہ ہوگی، بہت پرانی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اسی کو یہ جو ابھی روٹین بنی ہے نا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بزرگ ہیں اور ایک بچہ ہے جو اسی روٹین کو آگے بڑھائے گا، محمد فیصل چشتی. صلی اللہ علیہ رسول رسول پاک بلایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لے گے جدایا نہ جائے گا. پاس بھی لایا نہ جائے گا. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. روشن رہے گا داغ فراق شہ روشن رہے گا داغ فراق شہ یہ وہ
माने गवादियों की खुदा हश्र में नसीब बिन मुस्तफा खुदा को बिन मुस्तफा खुदा को बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इशा का वक्त 12 मिनट बाकी हैं और उसके बाद नमाज इशा की जमात खड़ी हुई इंशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम में जो मेन स्पीकर या मेन खतीब जो नाम लिखा हुआ है वो मेरा ही लिखा है। तो अब साथी आए भी हैं कि जी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि तकरीर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आपको बहुत देर मज़ीद बिठाएंगे। हुसूल बरकत के लिए ये वाक़े मेराज को नहीं बयान कर सकते, मुश्किल तरीन काम है और ख़ासकर इतने मुख्तसर टाइम में। सिर्फ एक दो बातें शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात जब निकालनी है ना जुबान से, मुंह से बात निकालते हैं, मुंह से बात निकलती है ना, बंदा कह देता है और ये ख्याल नहीं करता, मेरी माँ बहने भी सुन लें, कह तो देता है लेकिन ये ख्याल नहीं करता कि मेरी इस बात का दूसरे पर असर कितना होगा। इसलिए वो बात कहो जैसे हाजी इरशाद उमर साहब कि तू दुनिया में था, तुझे देख देख के लोग खुश होते थे, तेरे अखलाक, तेरी मोहब्बत, तेरी जुबान से अभी हर बंदा कह रहा है अच्छी बात कहते थे। मेराज की रात स्पेशली वो अहबाब जो कहते हैं अगर इसी को आप आज हम इसी को नोट कर लें और इसी पर अमल शुरू कर दें तो सारा वाक़े मेराज मुअज्ज़ाए मुस्तफ़ा इसका सवाब आपको मिल जाएगा। मैं लंबी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रहा हूं मुंह से लफ्ज निकलना। मेरे महबूब एहतमाम मैं कर रहा हूं और क्यों किया एहतमाम? जिंदगी की वो साथी खातून, सोचें आपकी अहलियत चली गई और बहुत से लोग हैं उनकी गड़बड़। मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जिनकी बीवियां फोत होती तो वो कहते हैं शुक्र है। अब मुझे पता नहीं, मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूं, मुझे पता नहीं ना, जब मालूमात है तो मैं क्या कहूं। मैं उस खातून की बात कर रहा हूं जिनके जाने पे मेरे आका के आंसू निकले, जिनके जाने पे मेरे आका रोए, बेकरार होए और मुसलसल रोते रहे। और भी शादियां की लेकिन उसे बुलाया नहीं, उस वाइफ को बुलाया नहीं, उसको याद करते रहे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के आलम में हैं, बूढ़ी खातून से शादी करते हैं, 40 साल जिसकी उम्र है, जिसके पहले 2 खामद रह चुके। मेरी माँ मेरी भी सुन ले, अगर शायद के उतर जाए किसी दिल में हमारी बात। लंबी बात नहीं करूंगा, वाक़े मेराज क्यों हुआ, एक बहुत से नुकात में से एक नुकता कर रहा हूं। ये मैं और मौजू नहीं छेड़ दिया मैंने, ये मेराज का मौजू है कि मेराज पे क्यों बुलाया अल्लाह ने। इसी पर मैं बात को खत्म कर दूंगा। जमीन से मस्जिद अक्सा, सब कहते हैं मस्जिद अक्सा, उसके बाद का जिक्र नहीं है। उसके बाद का जिक्र अगर होता इस तरह कुरान पाक में तो ये कुफ्फारे मक्का इसी तरह सवाल करते कि आप कह रहे हैं मैंने देखा सब कुछ, आसमानों पे आप गए हैं, क्या कुछ देखा? हुजूर फरमाते मैं ये देख के आसमानों में। इतना फायदा नहीं था उनको, क्योंकि आसमान तो इन्होंने देखे नहीं थे कुफार मक्का ने। अल्लाह ने उस जगह का बयान किया है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि मस्जिद अक्सा इन्होंने देखी हुई है। सवाल भी करेंगे मेरे महबूब से और ये जानते हैं कि मेरा महबूब
پہلے نہیں گیا، پہلی بار گیا ہے، یہ سوال کریں گے اگر یہ بندہ سچ کہتا ہے تو اس سے پوچھو مسجد اقصی کے کتنے پیلرز ہیں، تو اگر یہ بتا دیا تو اگلا سفر بھی مان جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بھائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا محال ہے، اگر کوئی بندہ یہ سفر کر سکتا ہے تو پھر آسمانوں کا سفر بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ خاموش رہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا آپ گئے ہیں تو مسجد اقصی کے ستون میں جمعۃ المبارک میں کہا تھا، ایک ٹرسٹی کا نام لے لیا تھا، یہ سیکرٹری صاحب ہیں، چند سوال کرو سے آپ کے سامنے ساری مسجد بنی ہے، مزید اور بنے گی، کتنے پیلرز ہیں ایک دم بتانا مشکل ہوگا، کتنے ونڈو ہیں آپ کی مسجد کے مشکل ہوگا بتانا، حالانکہ سامنے بنی ہے۔ تو جس مسجد میں حضور کبھی پہلے گئے نہیں اس کے بارے میں سوال ہو، کفار مکہ سوال کرتے ہیں مسجد اقصی دیکھیے کتنے پیلرز، کتنے ونڈو، کتنے ڈور ہیں اس کے، مسجد کیسی بنی ہوئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ وجہ تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی ادھر وہ سوال کر رہے ہیں، ادھر رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب سیر کرانے والا میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں، سبحان میں ہوں، اور ہر چیز سے پاک میں ہوں، میں چاہوں تو ابھی مسجد اقصی تیرے سامنے کر سکتا ہوں۔ سامنے مسجد اقصی میرے آقا دیکھ رہے اور بتا رہے ہیں، وہ کہہ لو ہے تو کبھی گئے بھی نہیں، ان کو کیسے پتا؟ یہ واقعی ہو کے آئے، یہ ریزن ہے نا۔ تو میں بات کو کہاں سے میں نے شروع کیا کہ وہ بیوی، یہ معاشرے کی اصلاح، یہ منہ سے نکلنے کی بات کر رہا تھا، بہت سی باتیں کس کو، ایک ہمارے بزرگ بیٹھے ہو کہنے لگے یہ ضرور کہنا ہے، تو اتنی باتیں میں کیسے کہوں گا، ایک سن لیں، صرف ایک سن لیں۔ برزخ جس میں آپ کی والدہ گئی، ہمارے والد گئے، سب کو قبر، وہ کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے، میرے محبوب کو وہ بھی دکھایا، قبروں میں برزخ میں لوگ ہیں۔ رشید خان صاحب ایک منظر میرے آقا نے دیکھا، ایک بیل، بہت بڑا بیل، پتھر کے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، چھوٹا سا سوراخ باہر نکل آیا، وہ سوراخ چھوٹا ہو گیا، واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، کتوں جاوے، اتنا چھوٹا سا سوراخ، بڑی کوشش کرتا ہے، تکلیف، رونا شروع کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو منہ سے بات کہہ دیتے ہیں پھر بات واپس نہیں، پھر بات واپس نہیں، چھوٹا منہ گل وڈیری نہ کر مت کوئی ہسے، آزم شافی مالک حنبل اے مسئلے نہیں دسے۔ چھوٹی بات، جتنا منہ اتنی بات کو نا، بعد میں بہنوں سے معافی مانگتی پھر ہوگی، بہن معاف کر دینا، میں نے ویسے ہی کی تھی بات، نہ کہو ایسی بات جس سے شرمندگی ہو اور دوسرے کی دل آزاری ہو۔ ہر زخم ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن کسی کا ٹوٹا ہوا دل کبھی جوڑ نہیں سکتے۔ بے قرار وہ اہلیہ گئی جن کے جانے پر میرے آقا ذکر کرتے ہیں بیوی کا، کہو سبحان اللہ، کوئی نہیں کر سکے گا۔ تاریخ اسلام، تاریخ دنیا کی تاریخ میں کوئی مجھے محمد مصطفیٰ کے علاوہ ایک بندہ دکھا دو جس نے سیکنڈ شادیاں اور شادیاں کی ہوں اور اپنی اس بیوی کا ذکر کیا ہو جو اولڈ بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، دو خاوند رہ چکے تھے، اور نئی بیویوں کے سامنے پہلی بیوی کا ذکر کیا ہو اور پھر سرکار روئے ہیں۔ کوئی اور بندہ دکھا دو، صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا مولا خدیجہ الکبریٰ اماں فاطمہ کی ماں کا ذکر کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ وہ چلی گئی، کتنا دکھ ہوگا سرکار کو، بیوی چلی گئی کتنا دکھ ہوگا۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور اب کیا بات ہے، چلی گئی ٹھیک ہے، آپ بار بار ان کا ذکر کر کے روتے پھرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سنیں درس، آج میں نے ایک نوجوان کو کہا، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، شادی کتوں ہونے، ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بچے بھی اپنی پسند لبتے ہیں، پاکستان تو نہیں کرنی، اتھے دے مونڈے آ
کے ویزے لے کے تے کڑیاں نو تنگ کرتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں تو ہر پیسے بھیج دیتے ہیں. بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، مجھے اس پر تنقید نہیں کرنی ہے. بچیاں بھی تبدیلی پیدا کریں، بچے بھی تبدیلی پیدا کریں. کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہوا کوئی کافر نہیں ہو گیا، کوئی شادی کرنا کفر ہو گیا. اگر اچھا بندہ ہے، خاندانی بندہ ہے، پیچھا خاندان ٹھیک ہے، تو شادی کرنے میں پرابلم کیا؟ خاندان کا پتہ کر لو، 500 پاؤنڈ ٹکٹ لے کے نہیں ایک بار ضرور سے لے لو، جا کے پتہ کر لو اس کا خاندان کون سا ہے. پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ عمریں جا رہی ہیں، میں بات کر رہا ہوں ایگزامپل ہمارے سامنے میرے اور آپ کے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جوانی 25 سال کی عمر میں اولڈ عورت 40 سالہ عورت سے شادی حافظ عطر صاحب کیوں کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کیوں یاد کرتے ہیں ان کو، چلی گئی ہیں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. میرے آقا پھر روئے، حضور کے آنسو پھر نکلے. فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں دکھ مت دیا کر، تو نہیں جانتی جب میں باہر نکلتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، مجھے تان و تشریح کرتے تھے. میں غم علم دکھ پریشانیاں آنسو لے کر جب گھر میں آتا، میری بیوی اتنی محبت پیش کرتی کہ میرے سارے غم دور ہو جاتے، وہ غم دور ہو جاتے تھے. کاش ایسی ہماری بیویاں بھی ہوں، خامن بھی ایسے ہوں، محمد مصطفیٰ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیوی فوت ہے، کتنا دکھ ہوگا حضور کو. وہ بیوی تو بیوی گئی، وہ چچا بھی گیا جس نے کہا تھا میں بھتیجے تیرا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ابو طالب کی موجودگی میں تیرا چچا ہوں. ساتھ دیا، نکاح بھی انہوں نے پڑھا. پہلا نکاح خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھانے والے نکاح خان کا نام ابو طالب. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، چچا بھی چہیتا چچا، ساتھ دینے والا چاچا چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی. میرے آقا رو پڑے. کفار نے تنگ کرنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، رلانا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیا. اب کون ساتھ دے گا؟ میرے اور آپ کے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قراری کے عالم میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مولا اے کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا تو میں اس کے سامنے اپنی داستان غم بیان کرتا، کوئی میری دل جوئی کرتا، کوئی میری حوصلہ افزائی کرتا. میرا کون دوست؟ آواز ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا مت، اس کائنات میں جتنے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں سب سے بڑا تیرا دوست میں ہوں، میرے پاس آ جا. اور اسی رات اہتمام کیا رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو بلانے کا. اپنے گھر میں روز سوتے تھے، آج چچا زاد بہن کے گھر میں سو گئے. محبوب تو جہاں مرضی سو، میں تجھے بلانا ہے. تو نے یہ بات کہی کیوں ہے؟ تیرا رونا میں پسند نہیں کرتا کہ تو روئے. آجا جبریل لے آ، اور کوئی نہیں، تو بھی پیچھے، ابراہیم پیچھے، موسیٰ پیچھے، عیسیٰ پیچھے، حضرت آدم علیہ السلام پیچھے، تمام فرشتے نیچے، تمام انبیاء نیچے، تمام اولیاء نیچے، تمام شہداء نیچے، جنات نیچے، انسان نیچے، سارے نیچے. میرے مصطفیٰ کے قدم اونچے، کعبہ نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، بیت العزت نیچے، بیت المقدس نیچے، اور میرے مصطفیٰ کے قدم اونچے. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. تو یہ بھی چلے. اب جبریل لے آ. اچھا لاتا ہوں. سرکار اٹھیے، ان اللہ اشتاقاک الی لقائک یا رسول اللہ. آپ لیٹے ہوئے ہیں، کملی والے آقا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ بلا رہا ہے، آئیے چلیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب براق کو تو لے آئے تھے جبریل امین نا. تو حیرانگی اس بات کہ آپ نے کئی باری بات سنی ہے. میں جب حضرت سلطان العارفین کی بات کروں، انہوں نے اس بات کو کس طرح کھینچا ہے اپنے آپ کے ذوق کے لیے، شوق کے لیے. اتنے براق ہیں
बड़े मुस्कुरा रहे, बड़े बड़े हसीन, और जो कोजा है हुस्न भी नहीं, बीमारी बुढ़ापा हुस्न भी गया। जिब्रील ने कहा तुझे क्या हो गया है? कहना जब से मैंने नाम मोहम्मद सुना था, एक रात आएगी, महबूब आएंगे, जिब्रील लाएंगे, बुराक के ऊपर बिठाएंगे, बुराक का इंतखाब होगा, उस वक्त से बेकरार हूं कब वो रात आए और महबूब की सवारी बनूं। लेकिन अब आज हालात देख के मैं परेशान हूं कि मेरी बारी की तू आई, तेरी बारी क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि मैं को जी मेरा दिल बर सोना, मेरे पास तो कोई कमाल नहीं है, बड़े बड़े हसीन बुराक मौजूद हैं, मेरी बारी कहाँ आएगी? मैं को जी मेरा दिल बर सोना, मैं क्यों करे ओनू बावा सोना हजरत किते रोंदी ना मर जावा, 70,000 फरिश्ते शबे असरा का दूल्हा तैयार हो गया, अमामा पहन लिया, वुजू कर लिया, जमजम से और आबे कौसर से दिल को धो लिया गया। मेरे आका ने वुजू कर लिया, वुजू का पानी नीचे गिरने लगा, फरिश्तों ने उठाकर दूसरे फरिश्तों को दे दिया, ओए मुंह पे मल लो तुम्हारा हुस्न बढ़ जाएगा। नीचे ना गिरे। कमली वाले आका तैयार हो, जवाब चलिए चलिए मेरे आका चलिए। सवारी पर बुराक पर मेरे आका बैठने लगे, फिर पांव नीचे कर दिया। हुजूर अब क्या हो गया? फरमाया मैं इसलिए नीचे उतर आया, आज मेरे ऊपर मेरे रब का इतना करम, मैदाने महशर में मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। आवाज आई मेरे जिब्रील मेरे महबूब की हौसला अफजाई कर, आज की रात रोने की नहीं बल्कि आज की रात तो मुस्कुराने की रात है। मैं तेरी वजह से तेरी उम्मत पर यह करम करता हूँ, आज जिस तरह तेरे लिए बुराक आया, तेरा उम्मती जब भी कब्र से निकलेगा बुराक सामने मौजूद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हो तेरा सही, हो तेरी मोहब्बत रखने वाला, हो तेरी नातें पढ़ने वाला, हो तेरी मेराज मनाने वाला, हो तेरा मिलाद मनाने वाला, हो तेरा मानने वाला मेरे महबूब घबरा मत। इसी किस्म की सवारियां हर कब्र के पास मौजूद होंगी, तेरा उम्मती कब्र से निकलेगा सवारी पर सवार हो जाएगा। आ जाओ, चलो जी, चल पड़े। ख्वाजा साहब बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए, चल पड़ी सवारी। ठहरो ठहरो, सलाम पढ़ लें। क्या करें? सलाम पढ़ लें। और उस कब्र के पास से गुजरे सलाम पढ़ने के लिए या सलाम करने के लिए या उसकी नमाज का मंजर देखने के लिए, कब्र का मंजर देखने के लिए, कब्र का मंजर देखने के लिए। मेरे आका फरमाते मर्रतु बिकब्री मूसा। अकीदा ठीक कर लो, कब्रों पे जाया करो।
حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا. پوچھو جن کا نام آپ نے لیا ہے، مجھے کسی مکتبہ فکر سے اختلاف ہوگا جو ہوگا، لیکن نام میں نہیں لیتا. لیکن میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، جا کر ان مولویوں کے گھر میں دستک دو، ان مفتیوں سے پوچھو، مفتیوں بتاؤ کملی والے آقا کبھی اس سے پہلے موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے ہو؟ یا موسیٰ کی قبر پہ لکھا ہو کہ اس میں قبر موسیٰ علیہ السلام کی ہے؟ نہیں ہے صاحب، کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. لیکن حضور فرما رہے ہیں میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا. کس نے بتایا اس میں موسیٰ ہے؟ اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ، کھڑے تھے قبر میں، يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. معلوم یہ ہوا اہل اللہ اپنی قبور میں نمازیں ہیں، وہ سارے مردے نہیں ہیں. اہل اللہ نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبور میں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر اور سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گزرے. یہ پوچھتا ہوگا صلاۃ تسبیح کب ہے، یہ اس لیے بھول کر رہا ہوں، ورنہ تو جس سے بات ہے. تو میں بات کو ختم کر رہا ہوں. گزرے، یصلی فی قبری، نماز کا ترجمہ کیا. عاشق اٹھا چودھری شفیق جیسا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ. ٹھیک ہے ترجمہ بنتا ہے، یصلی کا ترجمہ نماز بنتا ہے، لیکن ایک ترجمہ اور بھی بنتا ہے. وہ ترجمہ کیا؟ مولانا ارشد صاحب ماشاءاللہ یہ اس طرح تقریر نہ کریں تو آہستہ تقریر کریں، بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں. حقیقت میں مستمد عالم دین ہے، لیکن بس جذبات میں گھر سے فارغ ہو کے آتے لڑکے آتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک دم جذبات، ٹھیک ہے نا جہاں ہے. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میں تو وہ سلی درود پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. لیکن عاشق نے ترجمہ کیا، اس نے کہا نماز اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں ترجمہ کرتا ہوں اللہ نے اہتمام کیا ہے. موسیٰ میرا محبوب شب اسرا کا دولہا بن کے تیری قبر کے پاس سے گزرے، کھڑے ہو کر میرے محبوب کا درود پڑھ رہے. نعرہ تکبیر، یہ اہتمام کیا میرے رب نے، اہتمام کیا. اور میں اہتمام ایسا کروں گا، محبوب یہ نماز پڑھتے ہوں گے، درود پڑھتے ہوں گے، تو مسجد اقصیٰ پہنچے گا، تو بعد میں پہنچے گا. موسیٰ پہلے تیرے استقبال اور ویلکم کرنے کے لیے پہلے کھڑا ہو. ایسے تھا نا کہ یہ نماز پڑھ رہے. پوچھو ان مولویوں سے، چلو یہ پوچھ لو نماز پوری کی تھی کہ پیچھے چھڑ کے چلے گئے؟ اگر بیچ میں چھوڑ دی تو پھر تو اچھی بات نہیں، اور اگر پوری کی تو وہ تو براق پہ تھے جو بجلی کی رفتار سے چلتا ہے. یہ کون سی رفتار میں اتنی جلدی پہلے پہنچ گئے؟ یا پھر یہ تسلیم کرو موسیٰ بیک وقت اپنی قبر میں موجود تھے، موسیٰ بیک وقت مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، اور موسیٰ بیک وقت چھٹے آسمان پہ موجود تھے. یہ ماننا پڑے گا. پھر اگر موسیٰ موجود ہیں 3 مقامات پر، تو مسجد اقصیٰ میں موسیٰ امام نہیں مقتدی ہیں. تو مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو یار امام کا عالم کیا ہوگا؟ آسمانوں پہ گئے، نماز پڑھائی، سب کچھ، پہنچ گئے اللہ کے پاس. یہ میرا پہنچ گئے کس کے پاس؟ آ گیا محبوب، آ گیا. وہ کچھ لائے ہو؟ یہاں میرے پاس کیا ہے؟ آنسو کے سوا میرے پاس کیا ہے؟ کیا لانا تھا؟ آنسو. محبوب تو نے بہت آنسو بہائے، آج تو تیری دلجوئی ہے، آج تو تیری حوصلہ افزائی کے لیے بلایا اپنے پاس. محبوب یا تو ہے یا میں، خالق ہے مخلوق، محب و محبوب، عاشق و معشوق، کوئی نہیں ہے، یا تو ہے یا میں ہوں. محبوب مانگ جو مانگے گا آج دوں گا تجھے. رونا بند کر دے. تو پیدا ہوا رویا، تو وارو میں رویا، تو براق میں بیٹھنے سے پہلے رویا، تو مکہ میں رویا. محبوب آج نہیں، آج مانگ، وہ کچھ عطا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا. اب صرف یہ کہنا کہ حضور نے مانگا کیا، بس بات کو ختم کر دیں. حضور علیہ السلام سے میری رب نے فرمایا محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دے دوں گا. میرے اور آپ کے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ شاہ نے عرض کی مولا امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روزے جزا آج
قیامت کا سوال نہ کر. کل قیامت کا دن ہوگا, سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے, ہم نبی بھی ہوں گے, ولی بھی ہوں گے, غوث بھی ہوں گے, کتب بھی ہوں گے, اپنے بھی ہوں گے, پرائے بھی ہوں گے, تجھے پتھر مارنے والے بھی ہوں گے, تیرے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے. لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی. نہیں یار مزہ نہیں ہے, مزہ ہوگا نا. لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی, تیری امت پہ برسے گی رحمت میری, تیری امت پہ برسے گی رحمت میری. بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. تو بات کو ختم. وہاں سوال کرنا محبوب جب تو مقام محمود پہ ہوگا, یہ ساری بھٹکی ہوئی قوم تیرے پاس آئے, نبی کہیں گا کہ جاؤ, جب تیرے پاس آئیں گے تو تیری بات مانوں گا, جس کے لیے تو کہے گا بخش دوں. آج وعدہ کرتا ہوں, لا تخلف المیعاد, یہ میرا آپ کا وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. محبوب جو تیرا ہوگا اس کو بخش دوں. یہ معراج کی رات فیصلہ ہو گیا, یا اللہ واپس جاؤ گے پوچھیں گے کی لے کے آئیں, میں کوئی بات نہیں 50 نمازیں لیں گے. کتنی ویسے یہ بہتر تھی, تمام فتنے ختم ہو جاتے ہیں. نمازہ مکن تک بندہ فتنہ کرے, دن رات کے گھنٹے 24 نمازہ 50 جوید صاحب, تسی بھی سی تو اٹھو ہی نہ کہ تیکر بھی کہ خدا دا خوف کہا بھی جائے کرو, کیونکہ نمازہ مکن تک کہا جائیے. وہ نبی جو جن کا وصال ہو چکا ہے قبر میں لیٹا ہوا نبی, لوگ کہتے ہیں زندے کا وسیلہ ڈالو, مردہ قبر میں لیٹا ہوا کسی کی مدد نہیں کر سکتا. میرے موسیٰ کلیم اللہ نے قبر میں لیٹے ہوئے ہماری مدد کی, 50 کی 5 کرائیں, مددگار ثابت ہوئے یا نہیں؟ اوہ مرنے والے مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا. یہ عقیدہ رکھو, معراج کی رات یہ فیصلہ ہوا. جب 5 رہ گئی نا تو محبوب گھبرائے, پریشان ہوئے کہ 50 تھی, فائدہ تھا میری امت کا, 5 رہ گئی. فرمایا گھبراتا کہ محبوب یہ پڑھیں 5 سوا 50 پڑھے تو صحیح. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, لمبی بات ہو گئی لیکن میں کچھ بھی نہیں, باتیں سب چھوڑ دی میں نے. فلسفہ معراج اور بہت سے 15 منٹ نماز لیٹ ہو گئی ہے, لیکن برداشت کر لیں, کوئی بات نہیں ہے. نت نت ہاتھ لگدا کسنوں اے کرماں دا ویلا, رب جانے پھر نال سبب کے قدم ہوئے گا میلا. یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. You guys have been in sujood for too long, mashallah, may Allah bless you. So I'm not going to even take 5 minutes, I'm going to take 3.5 or 2.5. Some people don't understand the barakah of this salah. And one of the main barakah of this salah is when, regardless of whether you're in sujood or whether you're standing in front of Allah, there is so much sakina pouring down right now that you can't see it. There's rain everywhere, rain of rahmah. And what we have performed is now that we have praised Allah, subhanallah, alhamdulillah, and so on. And this is dhikr. Some people question, is this necessary or this is not? And I only have one question. You know, some of the youngsters these days, they're really smart now. But this is nawafil, right? It's not fard, but this is a nawafil. My question to you is, if tomorrow you are presenting in front of Allah, and Allah says your fard are weak, what will save you? If your fara'id are weak, what will save you? Your nawafil. Because Allah says, from the nawafil, my servant gets closer to me. So this is our method of getting close to Allah. And not just to Allah, but also His Habib. So by performing this salah, we please Allah, we follow the sunnah of the Prophet of Allah, and there's numerous number of sahabas who used to pray this salah. So Mubarak to you, to every one of you who have prayed this salah, because you have just followed the companions of Rasulullah
This is the aqidah, the belief they had. They prayed this salah. Nowadays we have people who denounce these things. And this is what makes the masjid, this size. This is what makes the masjid. But you got to remember, and that's it. That's all I'm going to say. If the masajid right now is filled with ulama, and the masajid is filled with flood of people, don't just let this be a day of Shab-e-Miraj or Eid, and then the masjid is full, and then the other days the masjid is empty. Keep the masjid full like this. Wallahi, if there's a Townsend Road, if there is a masajid that we refer to as Townsend Road, it's because of you people. Those who do sujood here. And my father used to say that there might be one sujood that Allah loves so much that Allah will forgive everyone. Ek sajda jo Allah ko pasand aa gaya, sabki maghfirat. There's one amongst you, there might be even one person who might bow in front of Allah in the state of ihsan, and Allah will forgive all of you. Will forgive me and forgive all of us. So may Allah give us the tawfiq. So congratulations to you. MashaAllah. It's not easy. It's not an easy task. I was a young man and doing it. It was difficult. You know, it's like doing press-ups and working out is difficult. Wallahi, it's difficult. It's more difficult than the gym. So congratulations, Mubarak.